أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے، جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل فرمائی، اس میں محکم آیات بھی ہیں جو اس کی ماں ہیں، اور کچھ دوسری متشابہہ ہیں۔ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ فتنہ کی غرض سے اور اس کی تعویل کی خاطر اس میں سے اس کی پیروی کرتے ہیں جو باہم مشابہ ہے، حالانکہ اللہ کے سوا اور ان کے سوا جو علم میں پختہ ہیں ان کا اصل مطلب کوئی نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں، یعنی راسخون فی العلم کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے تم دعا کرو، یعنی ہمیشہ جب آپ پر اللہ کا فضل ہو جائے، آپ کو ہدایت نصیب ہو جائے، تب بھی یہ دعا کرتے رہا کرو، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے، بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم میں بعض آیات تو محکم ہیں، پکی پیٹنٹ، اور بعض متشابہ آیات بھی ہوتی ہیں۔ متشابہ آیات سے مراد ہے جن کے ملتے جلتے کئی معنی اور مطالب نکلتے ہوں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے یا بیماری ہوتی ہے تو وہ فتنہ کی غرض سے متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں، وہاں سے ان کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو ان کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، تو وہ متشابہ آیات کی پیروی پھر کرتے ہیں، دراصل وہ اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، برخلاف ان کے راسخون فی العلم۔ متشابہ آیات کے معنی اور مطالب جو ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کرتے ہوئے سب آیات پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہدایت ملنا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوتا ہے، لیکن ہدایت ملنے کے بعد ہم کمزور انسان ہوتے ہیں، ہم نفس کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، نفس کا کام ہی لوگوں کو، انسانوں کو بھٹکانا، گمراہ کرنا ہوتا ہے، وہ گمراہی کی طرف کھینچتا ہے۔ تو ہدایت ملنے کے بعد بھی ہمیں یا ہم سب کو ہم وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرمانا ہمارے نفس کے شرور سے، کہ کہیں ہمارا نفس جو ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا نہ دے، ہمارے دلوں میں کوئی کجی نہ پیدا کر دے، اور اس طرح وہ ہمیں بھٹکا کر گمراہی کی طرف نہ لے جائے جبکہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ ہم سب مومنوں کو یہ کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری تو ہی حفاظت فرمانا، کیونکہ ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں، ہم نفس کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، تو نفس کے شر سے تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے، اور ہمیشہ جو تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے اس پر ہمیں استقامت بخشنا، اس پر قائم رکھنا، اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا۔ متشابہ اور محکمات کے حوالہ سے محمدی مریمت مرزا غلام احمد علیہ السلام اخبار البدر جلد 2 نمبر 47 یعنی 47 مورخہ 16 دسمبر 1903 صفحہ 372 ہے، جو بھی کتابچہ ہے یا وہ کوئی رسالہ ہے یا کتاب ہے، اس پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں مان لینا جب کہ ابھی علم کمال تک نہیں پہنچا اور شکوک اور شبہات سے ہنوز لڑائی ہے۔ پس جو شخص ایمان لاتا ہے، یعنی باوجود کمزوری اور نہ مہیا ہونے کل اسباب یقین کے، اس بات کو اغلب احتمال کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے، وہ حضرت احدیت میں صادق اور راست باز شمار کیا جاتا ہے۔
اور پھر اس کو محبت کے طور پر معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے اور ایمان کے بعد عرفان کا جام اس کو پلایا جاتا ہے۔ اس لیے ایک مرد متقی رسولوں اور نبیوں اور مامورین من اللہ کی دعوت کو سن کر ہر ایک پہلو پر ابتدائے امر میں ہی حملہ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ حصہ جو کسی مامور من اللہ کے ہونے پر بعض صاف اور کھلے کھلے دلائل سے سمجھ آ جاتا ہے، اسی کو اپنے اقرار اور ایمان کا ذریعہ ٹھہرا لیتا ہے، اور وہ حصہ جو سمجھ میں نہیں آتا اس میں سنت صالحین کے طور پر استعارات اور مجازات قرار دیتا ہے، اور اس طرح تناقض کو درمیان سے اٹھا کر صفائی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لے آتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ اس کی حالت پر رحم کر کے اور اس کے ایمان پر راضی ہو کر اور اس کی دعاؤں کو سن کر معرفت تامہ کا دروازہ اس پر کھولتا ہے، اور الہام اور کشوف کے ذریعہ سے اور دوسرے آسمانی نشانوں کے وسیلہ سے یقین کامل تک اس کو پہنچاتا ہے۔ لیکن متعصب آدمی جو فساد سے پر ہوتا ہے ایسا نہیں کرتا، اور وہ ان امور کو جو حق کے پہچاننے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں تحقیر اور توہین کی نظر سے دیکھتا ہے اور ٹھٹھے اور ہنسی میں ان کو اڑا دیتا ہے، اور وہ امور جو ہنوز اس پر مشتبہ ہیں ان کو اعتراض کرنے کی دستاویز بناتا ہے، اور ظالم تباہ لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ہر ایک نبی کی نسبت جو پہلے نبیوں نے پیش گوئیاں کی ان کے ہمیشہ دو حصے ہوتے رہے ہیں، ایک بیانات اور محکمات جن میں کوئی استعارہ نہ تھا اور کسی تعویل کی محتاج نہ تھیں، اور ایک متشابہات جو محتاج تعویل تھیں اور بعض استعارات اور مجازات کے پردے میں محجوب تھیں۔ پھر ان نبیوں کے ظہور اور بعثت کے وقت جو ان پیشگوئیوں کے مصداق تھے دو فریق ہوتے رہے ہیں، ایک فریق تو سعیدوں کا جنہوں نے بیانات کو دیکھ کر ایمان لانے میں تاخیر نہ کی، اور جو حصہ متشابہات کا تھا اس کو استعارات اور مجازات کے رنگ میں سمجھ لیا، آئندہ کے منتظر رہے اور اس طرح پر حق کو پا لیا اور ٹھوکر نہ کھائی۔ اسی طرح متشابہات اور محکمات کے حوالے سے حضور صاحب ایک دوسری جگہ پر فرماتی ہیں، یہ جو حوالہ ہے اخبار البدر جلد 6 نمبر 20 مورخہ 16 مئی 1907 صفحہ 3 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پیش گوئی میں کسی قدر اخفاء اور متشابہات کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ہمیشہ سے سنت الہی ہے۔ ملاکی نبی اگر اپنی پیش گوئی میں صاف لکھ دیتا کہ الیاس خود نہ آئے گا بلکہ اس کا مثیل، تو حضرت عیسیٰ کے ماننے میں اس قدر دقتیں اس زمانے کے علماء کو پیش نہ آتی۔ ایسا ہی اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئیاں توریت اور انجیل میں ہیں وہ نہایت ظاہر الفاظ میں ہوتی کہ آنے والا نبی آخر الزماں اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا اور شہر مکہ میں ہوگا، تو پھر یہودیوں کو آپ کے ماننے سے کوئی انکار نہ ہو سکتا تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ ان میں متقی کون ہے جو صداقت کو اس کے نشانات سے دیکھ کر پہچانتا اور اس پر ایمان لاتا ہے۔ میں سامعین سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور کرتا ہے، آزمائش کے بغیر اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا۔ انعام پانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے ضروری ہے کہ مومن بندے اللہ تعالیٰ کی جو آزمائشیں ہیں ان پر وارد ہوتی ہیں ان میں سے گزریں، اور پھر ان میں سے کامیاب ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کی رضا پائیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق بنیں۔ آزمائش کے بغیر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں ملا کرتا۔ آزمائش ضروری ہے انسانوں کی، اور ہر مرسل جب دنیا میں آیا تو
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یعنی جن قوموں میں وہ آیا تو ان کی زبردست پہلے آزمائش کی اس نبی کے ظہور اور بعثت کے وقت. پھر جو مومن جو متقی جو تھے وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو کر صادق پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو متقیوں کو اپنی رضا بھی بخشی اور اپنے انعامات سے بھی نوازا اس دنیا میں بھی اور انشاءاللہ اخروی زندگی میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی جنت پائیں گے. تو یہ ہر خدا تعالیٰ کا مرسل جب آیا دنیا میں یہی معاملہ یہی واقعہ ہوا. اے میرے احمدی بھائیوں، ہم سب جانتے اور مانتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام مدعی مسیح موعود تھے اور آپ کا دعویٰ سچا تھا. میں پہلی بات آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بلکہ میرا مخالفین سے سوال ہے جو میرے شدید مخالفت کرتے رہتے ہیں ہمہ وقت ہر روز، میرے ان سے سوال ہے کہ اگر کوئی غیر احمدی آپ سے یہ سوال کر دے کہ آپ کے پاس حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مسیح موعود ہونے کی سچائی کا کیا ثبوت ہے، تو پھر آپ ایسے معترض کو کیا حضور اسلام کے دعویٰ مسیح موعود کی سچائی کے لیے کیا ثبوت پیش کرو گے؟ کیا آپ اس معترض کے آگے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مسیح موعود ہونے کی سچائی کے ثبوت میں یا ثبوت کے لیے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامات پیش کرو گے؟ یاد رکھیں کہ کسی بھی مدعی کی صداقت کے لیے اس کے الہامات مخالفوں کے لیے حجت نہیں ہوا کرتے. دیکھیں، سب سے بڑا مرسل، سب سے بڑھ کر عظیم و شان صادق انسان جو دنیا میں بطور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوا تھا، اس پر جو وحی نازل ہوئی عظیم و شان وحی ہے، وحی مطلوع ہے. نہ اس سے پہلے کسی نبی پر اس قسم کی وحی یعنی عظیم و شان وحی مطلوع نازل ہوئی، نہ آئندہ قیامت تک اس پر نازل ہونے والی وحی مطلوع جیسی کوئی وحی کسی نبی آپ کے کسی غلام پر نازل ہوگی. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ کے جو مخالفین تھے مکہ میں، تو وہ آپ کی اس وحی پر ایمان نہیں لائے، انہیں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. یعنی میں کہوں گا آپ لوگوں کو کہ آسم کا جو کامل عظیم و شان وحی مطلوع تھی، وہ بھی مخالفین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین اور مکفرین جو مکہ میں تھے ان کے لیے حجت نہیں تھی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیاتینا بآیات کما ارسل الاولون. مخالفوں نے یہ کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو ہمیں کہتا ہے کہ یہ میری وحی ہے، یہ وہ کلام ہے جو مجھ پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، یہ تو اس کی پریشان خوابیں ہیں. بلکہ پریشان خوابوں کے علاوہ بھی وہ کہتے تھے کہ یہ اپنے پاس ہی اس نے بنائی ہوئی ہیں باتیں، کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی ہیں. بلکہ وہ ایک شاعرانہ مزاج رکھنے والا انسان ہے جس کے دل و دماغ میں ہر وقت ہمہ وقت نئے نئے خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اٹھتے رہتے ہیں، اور ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی کلام کہہ دیتا ہے یا وحی کہہ دیتا ہے. یہ مخالفین مکہ جو تھے، یہ مشرکین مکہ جو تھے، ان کے یہ اعتراضات تھے آسم کی وحی پر. وہ کہتے تھے کہ پاس چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نشان لاتا جس طرح کہ پہلے رسول نشانوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، مبعوث کیے گئے تھے. تو یہ بات درست ہے کہ کسی مدعی مسیحیت کا اس کا دعویٰ ہو یا کوئی مامور من اللہ ہو، تو اس کی جو وحی ہوتی ہے، اس کا جو الہامی کلام ہوتا ہے، مخالفوں کے لیے کوئی حجت نہیں ہوا کرتا. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے 1891 میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا،
لہذا کیا آپ یعنی معترض کے آگے 1891 تک کی حضرت مرزا صاحب السلام کی کتابوں کو آپ کے مسیح موعود ہونے کی سچائی کے ثبوت میں پیش کرو گے؟ یعنی آپ نے 1891 تک جب آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ نے جو کتابیں لکھی تھی، کیا ان کتابوں کو ثبوت کے طور پر اس کے یعنی آگے پیش کرو گے؟ یعنی معترض کے آگے جو سوال کرتا ہے تمہارے آگے کہ مرزا غلام صاحب کا دعویٰ تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، سچا ہوں، تو مسیح موعود ہونے کا ان کے دعوے کا ثبوت کیا ہے؟ یہ سوال اصل میں ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1891 میں ہندوستان میں بہت سارے ایسے مسلمان بھی موجود تھے جنہوں نے دین اسلام کی خدمت میں درجنوں کتابیں تصنیف کی ہوئی تھیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی مدعی مسیحیت کا کئی کتابوں کا مصنف ہونا بھی اس کے مسیح موعود ہونے کی سچائی کا کامل ثبوت نہیں ہو سکتا، کیونکہ کتابیں تو بہت سارے لوگ لکھ لیتے ہیں جو ذہین لوگ ہوتے ہیں یا جن کا ذہن زندہ ہوتا ہے، تو وہ کتابیں لکھتی ہیں، تو کتابوں کا لکھا جانا بھی بہت ساری کا کسی مدعی مسیحیت کا کہ ثبوت کا سچائی کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب صاحب ایک بلا شبہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ کیا میں اپنے مخالفین سے پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت مرزا صاحب صاحب کی نیکی اور تقویٰ اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کو آپ کے مسیح موعود ہونے کی سچائی کے ثبوت پر کیا پیش کیا جا سکتا ہے؟ لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ 1891 میں جب حضور صاحب نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، عالم اسلام میں لاکھوں اور مسلمان بھی نیک اور متقی ہوں گے اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہوں گی۔ تو پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی مخالف کے لیے، کسی مدعی کے مخالف کے لیے اس مدعی کا نیک اور متقی ہونا اور اس کی دعاؤں کی قبولیت بھی اس کے مسیح موعود ہونے کے دعویٰ کی سچائی کا ثبوت نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نہیں مانے گا اس بات کو بھی۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ مرزا غلام احمد صاحب کے دعویٰ مسیح موعود کی سچائی کا ثبوت کیا ہے، تو ہم حضور صاحب کی پیشگوئیاں اور موضع جو ان کی زندگی میں اللہ نے ان کی سچائی کے لیے ظاہر فرمایا وہ ہم ان کے آگے پیش کریں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ انسان کسی مدعی کی پیشگوئیاں بھی یا اس سے جو کرامات سرزد ہوتی ہیں، اعجاز اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ پیدا فرماتا ہے، یہ بھی مخالفوں کے لیے کوئی اس کی سچائی کا، اس کے دعوے کا ثبوت نہیں ہوا کرتے۔ مثال کے طور پر حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لیتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے آگے پیشگوئیاں ان کی رکھے تو ایسی پیشگوئیاں بھی ہیں جہاں پر وہ مخالف ان کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ محمدی بیگم کی پیشگوئی آپ کی کیوں نہیں پوری ہوئی؟ اب پھر کیا ہوگا؟ وہ ذکی غلام جس کے متعلق حضور صاحب کا اپنا خیال تھا، اجتہاد تھا، انہوں نے بریکٹ میں لکھا بھی کہ یہ ذکی غلام میرا کوئی جسمانی لڑکا ہوگا، تو یہ تو پیدا ہی نہیں ہوا حضور صاحب کے گھر میں، تو پھر حضور صاحب کا اپنا قیاس اجتہاد کہاں گیا؟ یا تریاق القلوب پڑھیں، وہاں پہ حضور صاحب نے بڑے کھول کھول کے لکھا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا جو وعدہ فرمایا ہے اس آیت میں، بلکہ 3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس اپنے وعدے کا ذکر فرمایا ہے، تو امت محمدیہ کا اجتماعی عقیدہ ہے اس پہ۔ عاصم کی بعض احادیث میں ہیں کہ یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا واقعہ نزول مسیح کے بعد ہوگا۔ تو حضور صاحب نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں بڑی کھول کھول کے لکھا ہے کہ میرے ہاتھوں سے یہ دین اسلام کا غلبہ میری زندگی میں ہوگا۔ تو اب سوال ہے کہ یہ پیشگوئی ہے حضور صاحب کی، تو مخالف تو اس پہ اعتراض کرے گا، وہ کہے گا کہ کہاں غلبہ ہوا؟ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب کے دعویٰ مسیح موعود کے حوالے سے اگر آپ کسی معترض کے آگے حضور صاحب کی پیشگوئیوں کو رکھیں گے، آپ علیہ السلام کے کرامات اور موضوع کو رکھیں گے، ان میں بھی وہ نقص نکال لے گا، کیڑے نکال کے بیٹھ جائے گا، وہ نہیں قبول کرے گا ان کو۔ علاوہ اس کے میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ہم میں سے معترض کے آگے حضور صاحب کی مخالفت کو رکھتے کہ بھی حضور صاحب کی مخالفت بڑی ہوئی تھی دعوے کے بعد، اور ان کی دعویٰ مسیح موعود
سچے دعویٰ مسیح موعود کا یہی ثبوت ہے ان کا کہ ان کی بڑی مخالفت ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہر سچے مرسل اور سچے نبی کی جب وہ مبعوث ہوتا ہے کسی قوم میں اس کی شدید مخالفت ہوتی ہے. لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ یہ مخالفت بھی جھوٹوں کی بھی ہو جایا کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے ہندوستان میں 15-16 اور مدعی بھی تھے اور ان کی بڑی شدید مخالفت ہوئی تھی اس زمانے میں. تو کسی سچے معمور من اللہ یا کسی مرسل کی جو اس کی زندگی میں اس کی مخالفت ہوتی ہے، اس کی مخالفت کو بھی ہم مخالفوں کے آگے نہیں رکھ سکتے اس غرض سے کہ یہ مخالفت اس کی سچائی کا، یعنی اس کے مسیح موعود ہونے کی سچائی کی یہ دلیل ہے. وہ مخالف نہیں مانیں گے مخالفت کو، کیونکہ کاذبوں کی بھی مخالفت ہوا کرتی ہے، جھوٹے جو ہوتے ہیں ان کی مخالفت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ بات ضروری ہے کہ جو صادق ہوتا ہے مخالفت کے بعد وہ اس کو ترقی کرتا ہے، اس کا پیغام، اس کا مشن پھیلتا ہے. وہ جو پیغام اللہ کی طرف سے لاتا ہے لوگ اس کو قبول کرتے جاتے ہیں، ایسا ایسا اس کی قبولیت عام پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب کی زندگی میں نے غالباً کسی گزشتہ خطبہ میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ حضور صاحب کا دوسرے نمبر پر بیعت کرنے والا جو وجود تھا، ظاہر ہے کہ وہ صاحب علم آدمی تھا، حضور صاحب کا بہت قریبی تھا. حضور صاحب کی کہنے کے مطابق انہوں نے دوسرے نمبر پر بات کی تھی حضور صاحب کی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. یعنی پیر سراج الحق صاحب اپنی کتاب جو ہے تذکرۃ المہدی اس کے صفحہ 158 پر لکھتے ہیں، عباس علی کہنے لگے کہ سچ تو یہ ہے کہ مولویوں کے پاس تو حیات مسیح کی کوئی دلیل نہیں اور حضرت مرزا صاحب کے پاس اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیں یہ شخص دوسرے نمبر پر بیعت کرنے والا تھا حضور صاحب کی، اس کے باوجود بھی یہ فرما رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اس زمانے میں کہ مولویوں کے پاس حیات مسیح کے اپنے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایت نہیں ہے قرآن کریم کی، یعنی اس میں وہ جھوٹے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ مرزا غلام صاحب کے پاس اپنے دعویٰ مسیح موعود کی سچائی کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. تو وہی میں نے شروع میں سوال اٹھایا ہے کسی اپنے مخالف کے لیے، یعنی قبرستانی احمدیوں کے لیے بھی اگر کوئی مخالف آپ پر یہ سوال کر دے کہ مرزا غلام صاحب کا دعویٰ مسیح موعود تھا، تو ہم تو مانتے ہیں ان کو بھی سچے تھے، وہ مسیح موعود تھے، ان کا دعویٰ سچا تھا. لیکن اگر وہ کوئی آپ سے دلیل مانگے حضرت مرزا غلام صاحب کے دعویٰ مسیح موعود کی سچائی کے لیے، تو آپ کیا پیش کریں گے ان کے آگے؟ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں بلکہ کہ جب ہم باریک بینی سے مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشگوئی کے جو اصل مصداق ہوتے ہیں، موعود پیشگوئیوں کی حقیقت اور فلسفی ان پر ہی منکشف ہوتی ہے. یاد رکھیں یہ بات. اور یہی انکشاف پیشوں کے حوالے سے ان کے کسی پیشگوئی کے مصداق ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا بھاری ثبوت ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پر یہودیوں میں ایلیا سے متعلق جو پیشگوئی تھی، اس کی حقیقت حضرت مسیح سے پہلے ان کے کسی نبی، کسی فقیہ اور کسی ملہم پر نہ کھلی. یہودیوں کا برابر یہی عقیدہ رہا کہ ایلیا نبی بذات خود بجسم انصری دنیا میں آئے گا، حتیٰ کہ آخر کار حضرت مسیح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ سربستہ راز کھول دیا کہ ایلیا نبی کے دوبارہ آنے سے مراد اس کے کسی ہم صفت اور ہم خوبو کا آنا ہے جو یحییٰ نبی ہے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو مسیح موعود کی پیشگوئی بیان فرمائی تھی، 13 صدیوں تک امت محمدیہ میں پیشگوئی مسیح موعود کی حقیقت سے سب مسلمان لا علم رہے، حتیٰ کہ مجددین بھی آئے ہر 100 سال کے بعد، وہ بھی لا علم رہے. 13 صدیاں امت محمدیہ میں بڑے بڑے ولی کتب پیدا ہوئے، صاحب الہام لوگ تھے، وہ بھی لا علم رہے اس حقیقت سے، اس بات سے. پیشگوئی مسیح موعود کی حقیقت سے وہ بھی لا علم رہے. اور یہی لا علمی اور لا علمی میں یہی وہ سمجھتے رہے، اور پوری امت مسلمہ بھی یہ سمجھتی رہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مصداق موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں، جو بن باپ پیدا ہوئے تھے، جن پر انجیل نازل ہوئی تھی، اور جنہیں اللہ تعالیٰ زندہ بجسم انصری آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا.
سامعین کرام، تا وقت کے 14ویں صدی ہجری کا سر آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کی حقیقت اور فلسفی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر کھول دی، اور اس انکشاف کے نتیجے میں آپ علیہ السلام نے وفات مسیح ثابت کر کے عیسائیوں اور لا علم مسلمانوں کو حیات مسیح کے حوالہ سے لاجواب اور ساکت کر دیا۔ میں پھر یہاں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی، میں اپنے مخالفوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے حضرت مرزا غلام صاحب کے دعویٰ مسیح موت کی سچائی کے لیے کوئی ثبوت دیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ 100 سال ہو گئے، آپ دیکھیں اپنے علماء سے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی 30 آیات نکال کر ہم سب سے پہلے حیات مسیح کا جو جھوٹا عقیدہ ہے اس کو ہم غلط ثابت کرتے ہیں، سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم صاحب کی وفات ثابت کر کے۔ یعنی حضرت مرزا غلام صاحب کے دعویٰ مسیح موت کی کے سلسلے میں ہم سب سے پہلے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے باطل عقیدے کو قرآن کریم سے جھوٹا ثابت کر کے لوگوں کو پھر مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ مسیح موت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہی مرزا غلام صاحب کی سچائی کا ثبوت ہے، یا ان کے دعویٰ مسیح موت کی سچائی کا سب سے بڑا اور بھاری ثبوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب پر نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو حقیقت ہے آسم کی نے پیش ہوئی فرمائی امت کے آگے، اس کی حقیقت، اس کی فلسفی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب پر کھولی۔ اور دراصل اگر دیکھا جائے تو جو مدعی مسیح موت تھے یعنی حضرت مرزا غلام صاحب، ان کے اپنے دعویٰ مسیح موت کی دراصل سب سے بڑی سچائی کا ثبوت یہی تھا۔ ہمیں چاہیے سامعین کرام کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رویے سے ہمیں یہی باتیں ملتی ہیں کہ ہم بھی اپنے اختلافی معاملات میں حضرت مرزا غلام صاحب کی اسی سنت اور اس کی رویے کی پیروی کریں، اس کو فالو کریں۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا حوالہ دے دیتا ہوں۔ اس حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب مدعی مسیح موعود نے 1891 میں بامقام دہلی مورخہ 2 اکتوبر 1891 کو اپنے ایک اشتہار میں اس زمانے کے جو علماء اسلام تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، یعنی ایک اشتہار میں، یہ جو اشتہار ہے مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 235 تا 236 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں، آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، مفصل اشتہار ہے۔ تو حضور صاحب فرماتے ہیں مخاطب کر کے عالم اسلام کے جو علماء تھے ان کو، یعنی آپ فرماتے ہیں تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو۔ یہ نہیں کہا حضور صاحب نے میرے دعوے مسیح موت کے حوالے میں بحث ہو، پہلے فرماتے ہیں تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو، اور کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے، مگر صحیحین کو تمام کتب حدیث پر مقدم رکھا جائے اور بخاری کو مسلم پر، کیونکہ وہ اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات طریقہ مذکورہ بالا سے جو واقعات صحیحہ کے معلوم کرنے کے لیے خیر و ترک ہے ثابت ہو جائے تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں آگے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ پس حضور صاحب فرماتے ہیں پس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے، بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں اب ایسی بحث میں وفات عیسیٰ میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعویٰ کے مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں۔ سامعین کرام، اور میرے مخالف احمدی جو بھائی ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں حضور صاحب کا اپنے دعویٰ مسیح موعود کے حوالہ سے جو آپ کی سنت اور آپ کی جو رویہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے درمیان جو ہمارا کوئی اختلافی مسئلہ ہے اس کو اسی سنت اور اسی رویے کی روشنی میں حل کریں۔ پیش گوئی مسیح موعود کے حوالے سے اس وقت جماعت احمدیہ میں ایک اختلاف پڑا ہوا ہے، اور
اس عاجز نے دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر، اللہ تعالیٰ سے انکشاف کے بعد، کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم اور قطعی طور پر جھوٹا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں جس ذکی غلام، جس نشان رحمت کی، جس مسلم موت کی محمدی مریم کو بشارت دی تھی، اللہ نے وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا، دی ہی نہیں ان کو۔ اور اس حوالہ سے آپ لوگ نیوز نمبر 160 پر وہ تمام الہامات، 13 مبشر الہامات میں نے وہ درج کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ وہ الہاموں کو اللہ بشارت دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب کسی نبی کے گھر میں، کسی ولی کے گھر میں اللہ تعالیٰ کسی غلام کی بشارت دیتا ہے تو بشارت کے وقت وہ غلام اس کے گھر میں پیدا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں، حضرت ابراہیم صاحب اور آپ کے بیٹوں کا ذکر ہے، حضرت زکریا صاحب کے گھر میں اللہ نے یحییٰ پیدا فرمایا تھا، اس کا ذکر ہے بشارت کا۔ موسی مریم علیہ السلام کے گھر میں اللہ نے ذکی غلام کی خبر پہلے دی، پھر اس کے بعد پھر اللہ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے طور پر اس ذکی غلام کو پیدا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ جب کسی نبی کو، کسی ولی کو اللہ تعالیٰ کسی غلام کی بشارت دیتا ہے، وعدہ دیتا ہے، تو بشارت اور وعدہ کے وقت وہ غلام اس کے گھر میں نہیں ہوتا، بشارت اور وعدہ کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے الہامی کلام جو ذکی غلام کے حوالے سے آپ پر نازل ہوا، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہ 13 مبشر الہام ہیں، تو سب الہاموں میں اللہ بشارت دے رہا ہے۔ اور یہ الہامات جو بشارت پر مشتمل ہیں، ان کا سلسلہ 1881 سے شروع ہو کر 6/7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک بشارت ہوتی رہی تو اللہ نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا تھا، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہی نہیں تھے ان کے گھر میں۔ یعنی 14 جون 1899 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آخری لڑکا پیدا ہوا ان کا، صاحبزادہ مبارک احمد ان کا نام رکھا گیا، اس کے بعد پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور 8 غلام کے حوالے سے بشارتیں نازل ہوئیں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ان کا وہ لڑکا جو اس وقت جماعت احمدیہ میں دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے مسلم موعود کا ہونے کا، جماعت اس کو مان چکی ہے، بلکہ دعویٰ سے پہلے مان لیا تھا جماعت نے، وہ پیدا ہوتا ہے 12 جنوری 1899 کو۔ تو اگر وہی مسلم موعود تھا، وہی ذکی غلام تھا، تو اس کے بعد، اس کی پیدائش کے بعد یہ جو 11 الہامی بشارتیں غلام کے متعلق اللہ نے مرزا غلام صاحب پر الہام فرمائی تھیں، ان کا کیا جواز تھا؟ لڑکا تو ذکی غلام تو پھر اگر وہ تھا، مسلم موعود تھا، ذکی غلام تھا، وہ تو پیدا ہو گیا تھا۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ پیدا نہیں کیا اللہ نے بطور لڑکا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ یہ اللہ کا کام ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے اس کا۔ اللہ نے اپنے اس فضل کی چلہ ہوشیارپور میں اپنے ملک کو خبر دے دی۔ یہ فضل اس نے کس کو دینا تھا، اس کا مصداق اس نے کس کو بنانا تھا، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا اپنا فضل ہے، وہ جس کو چاہے کرے۔ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ پیشگوئیوں کے حوالے سے، اللہ کے فضلوں کے حوالے سے لوگ اپنی تقسیم کرتے پھر، لگاتے پھر۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان اسی گمراہی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ شروع میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ دیکھیں، یہ جو اس وقت میرے مخالفین ہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے، وہ خاص کر وہ جو پڑھے لکھے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، ڈگری ان کے ہاتھ میں ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ خوف سے کام لو۔ آپ لوگوں کے بزرگوں نے، وہ نیک تھے، آپ کے بزرگ، ان میں تقویٰ تھا، ان کو مرزا غلام صاحب کی صداقت کا پتہ چل گیا، ان کے تقویٰ نے ان کو ہدایت سے محروم نہیں کیا بلکہ ہدایت بخش دی۔ مرزا غلام صاحب کی بیعت کر کے ان کے قدموں میں آ گئے۔ آپ انہی کی اولادیں ہیں، اکثریت جو آپ میں سے ہے، کوئی اکا دکا ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں مرزا غلام صاحب کو قبول کیا ہوگا، احمدیت کو قبول کیا ہوگا، کوئی شاذ مثالیں ہیں، تھوڑی ہیں۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے میرے آگے، میرے مخالفین میں، جن کی آباء و اجداد مرزا غلام صاحب پر ایمان لائے تھے۔ دیکھیں، یہ جو دعا ہے ایمان لانے کے بعد
اس دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ دعا کرتے رہیں کہ ہدایت کے بعد ایسا نہ ہو کہ تمہارا نفس تمہیں گمراہ کر دے، تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں، دنیا تم پر غالب ہو جائے، غالب آ جائے اور پھر تم گمراہ ہو بیٹھو. تو آپ لوگوں سے میں کہوں گا کہ اللہ سے دعا کرو، ہدایت مانگو اللہ سے کہ یہ جو سارا ڈرامہ ہوا ہے جماعتی عملیہ قبرستان میں مرزا بشیر الدین محمود نے کیا ہے، اس خطبہ میں کیا ذکر کروں، میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ کس طریقے سے بڑی سازش کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے یہ جھوٹے دعوے کیے، اور میں دلائل پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے. وہ وجود اللہ نے بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں مرزا غلام صاحب کو، اور آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اپنے ارادوں میں ناکام کر سکے، کہ اپنی مرضی سے آپ بناتے پھریں یا کوئی اپنی مرضی سے بنتا پھرے مسلم ہو، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر آپ نے واقعی مرزا غلام صاحب کو ماننا ہے، اس کی تعلیم کو ماننا ہے، تو آپ پر فرض بنتا ہے. اگر آپ نے ماننا ہے، اگر آپ مان کے مرتد ہو چکے ہیں یہ الگ بات ہے، آپ چھوڑ چکے ہیں مرزا صاحب کو، کیونکہ آپ کے رویے بتا رہے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کو آپ نہیں مانتے، بشیر الدین محمود کو مانتے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے مرزا غلام صاحب کو ماننا ہے. آپ کے آباء و اجداد نے انہیں مرزا صاحب کو مانا تھا، بشیر الدین محمود کو نہیں انہوں نے مانا تھا. احمدیت کے بانی مرزا غلام صاحب ہیں، حکم و عدل مرزا غلام احمد صاحب ہیں. تو میں آپ سے کہوں گا اگر باقی آپ سچی ہیں اپنے ایمان میں، آپ نے مرزا صاحب کو مانا ہے، تو ہمارے درمیان جو ہمارا اختلافی معاملہ ہے پیشگوئی مسلم موعود ہے، اور بھی چند اختلافات ہیں جو میرے دعویٰ کے ساتھ اس وقت جماعت احمدیہ میں پیدا ہو چکے ہیں، اور جماعت احمدیہ قبرستان کے جو نام نہاد خلیفے بنے پھرتے ہیں یا مولوی بنے پھرتے ہیں، علماء کہلاتے ہیں، تو وہ بڑی شدید مخالفت کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. مرزا غلام صاحب کی سنت اور پیروی میں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنے اس اختلاف کے حوالے سے تیار نہیں. وہ چاہتے نہیں میرے ساتھ بات کریں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ یا تم سب لوگ جماعت احمدیہ قبرستان میں جو بیٹھے ہوئے ہو، سب اپنے اس دعویٰ میں، اس عقیدہ میں غلطی پر ہو. تم بھی غلطی کر چکے ہو. مرزا بشیر الدین محمود نے تمہیں سب کو گمراہ کر دیا، خود گمراہ ہو گیا وہ بندہ. تو اب اس گمراہی سے میں آپ سے کہوں گا کہ نکلو باہر. اور اگر آپ کو اس بات کا ہو کہ بشیر الدین محمود سچا تھا اپنے دعوے میں، دیکھو پھر مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رویہ ہمارے سامنے ہے. میں نے ابھی ان کے الفاظ پڑھے ہیں. جب انہوں نے دعویٰ اپنا کیا مسیح موعود، تو انہوں نے مخالف علماء کے آگے کیا اپنا رویہ سنت پیش کی تھی اپنے دعویٰ کے حوالے سے. ان کا میرے دعوے میں تو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے حیات مسیح کی بات کر لیں، وہاں بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون حق پر ہے، کون گمراہ ہو چکا ہے. تو میں بھی آپ لوگوں سے کہوں گا کہ دیکھیں، اگر آپ واقعی آپ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہ اب آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے. اس ٹائم مدعی ذکی غلام مسیح عثمانی سازش کے دعویٰ کے ساتھ آپ کے مرزا غلام صاحب پر ایمان کی اب آزمائش ہے کہ آپ واقعی تم مانتے ہو مرزا غلام صاحب کو، کہ یا تم اس کو چھوڑ چکے ہو، نام صرف لیتے ہو. بشیر الدین محمود نے یہی طریقہ اختیار کیا، ان کا نام لیتا ہے، وہ محمد صاحب کا نام لیتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے. یہ دروش بڑے پڑھتے ہیں. آپ ان کو دیکھو، ان کے نام نہاد خلیفے جو بنے بیٹھے ہیں، جبکہ نہ یہ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ محمد عربی وسلم کی صحیح حدیث کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ان کو مانتے ہیں، نہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم جو آپ نے فرمایا زندگی میں وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے پاس ہے کیا، کون سی چیز ہے تمہارے پاس جس کو آپ پیروی کر رہے ہو. مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کی جو خرافات ہیں سب جھوٹ ہے، جو دنیا داری کے لیے انہوں نے تمہیں آگے رکھے ہوئے ان کو آپ فالے کر رہے ہو، لیکن نام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا مسیح موعود کو آگے لیا جاتا ہے. تو بہرحال میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ یہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان جھگڑا ہے جماعت احمدیہ خاص کر قبرستان، اور میں جماعت احمدیہ لاہور سے بھی کہتا ہوں، اور میں اپنے ہر مخالف احمدی جو ہے اس کو سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے بھی بہتر یہی ہے کہ آئیں بیٹھ کر ہم مرزا غلام صاحب کی دعویٰ مسیح موعود کے حوالے سے جو انہوں نے اپنی سنت اور رویہ ظاہر فرمایا وہ حکم و عدل تھے، ہمیں چاہیے کہ اس کو فالو کر کے اس کی پیروی کر کے ہمیں اپنا جو اختلاف ہے پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے اس کا بھی حل کر لیں. کیا تم تیار ہو اس کے لیے؟ نہ تمہارا خلیفہ نام نہاد تیار ہے، نہ تمہارے مولوی تیار ہیں، نہ تمہارے جالے، تمہارا نظام، کوئی بھی تیار نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے پاس نہ کوئی اسلام ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی احمدیت ہے.
اور اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو ایک 100 سال میں، یعنی امت محمدیہ 1300 سال میں اتنی گمراہ نہیں ہوئی تھی جو جتنا تم ایک صدی میں گمراہ ہو چکے ہو، بلکہ تمہیں گمراہ کر دیا گیا ہے۔ بہرحال میں کسی دانشور کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اس ٹائم، میں وہ پڑھ کے اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا خطبہ جو ہے وہ کوشش ہے میری کہ وہ میں ذرا مختصر میں خطبہ دیا کروں، کیونکہ طویل خطبات میں نے بہت دیے ہیں، تو بہرحال بعض کا سننا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا۔ تو کسی دانشور نے کہا تھا، وہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں الفاظ کہوں گا کسی میرے قبرستانی بھائی کے کام آ جائیں، اس کا ذہن کھل جائے، اس کے دل پر اثر ہو جائے۔ یہ بڑے اچھے لفظ اس نے، سچے لفظ کہے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، یہ یاد رکھیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے آگے، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہارے بند دلوں اور دماغوں کو کھولے، اور اللہ تعالیٰ آپ میں وہ تقوی بخش دے، رکھ دے، جس سے آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہو، دلیری پیدا ہو، کیونکہ دلیری کا تقوی کے ساتھ تعلق ہے، دلیری کا علم کے ساتھ تعلق ہے، علم کا تقوی کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ قرآن کریم بڑھا پڑا ہے اس مضمون سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں وہ تقوی رکھ دے کہ جس سے آپ میں جرأت اور طاقت پیدا ہو، اور آپ اپنے عہدیداروں سے، اپنے مولویوں سے، اپنے خلیفوں سے یہ پوچھو کہ اگر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی وہ سچا ذکی غلام تھا جس کی خبر چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد کو دی تھی، تو تم ایک مدعی ذکی غلام مسیح الزمان کے آگے بھاگتے کیوں پھر رہے ہو؟ اگر وہ تمہارے علم میں وہ مدعی نعوذ باللہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کیوں نہیں اس کے آگے اس سے بات کر کے کھولتے، اس جھوٹے کو نعوذ باللہ اس کے گھر کیوں نہیں پہنچاتے؟ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں نے کسی دانشور کے الفاظ پڑھے ہیں کسی میرے قبرستانی احمدی بھائی کے کام آ جائیں۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اول و آخر و ظاہر و باطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔